اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1979 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 16 سے ہو رہا ہے، 29/16۔ بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ جلیلہ۔ سابقہ درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے دو ہستیوں کی زندگی کو اسوہ حسنہ یا بہترین ماڈل قرار دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں شبہ نہیں کہ منصب نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام ایک ہی مقام کے حامل ہوتے ہیں، یکساں عزت و تکریم کے پیکر، لیکن ان کے دائرہ کار اور تعلیم اور پروگرام کی نوعیت اور وسعت کے اعتبار سے ان کے مدارج میں کچھ فرق ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان دو ہستیوں کی زندگی کو جو ماڈل قرار دیا تو اس لیے کہ انسانی زندگی کے مختلف گوشوں میں انہوں نے جس حسن کردار اور رفعت سیرت کا ثبوت دیا تھا وہ واقعی ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ماڈل بھی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے امام للناس، یعنی کسی خاص قوم قبیلہ کے لیے ہی نہیں بلکہ نوع انسانی کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے۔ تو گویا یہ کوئی وقتی مقامی یا زمانی اعتبار سے نہیں بلکہ وہ ایسی حسن سیرت کے علمبردار تھے کہ وہ سیرت جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماڈل کے اعتبار سے ایک نقطہ تو پہلے ہی سمجھ لینے کا ہے، یہ فائن آرٹ یا یہ ڈرائنگ کی کلاس میں ایک شعبہ ہوتا ہے ماڈل ڈرائنگ کا بھی، تو اس میں وہ ڈرائنگ کا پروفیسر یا ماسٹر ایک ماڈل سامنے رکھتا ہے اسٹوڈنٹس کے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق تم اپنے ہاں ڈرائنگ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ماڈل ڈرائنگ میں وہ ماڈل سامنے رکھا جائے گا تو اس کے مطابق وہ اسٹوڈنٹ ڈرائنگ کریں گے۔ اگر وہ ٹیچر یہ کہے کہ اس ماڈل کے مطابق یہ کرو اور ماڈل خود وہاں رکھے نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرائنگ کر ہی نہیں سکیں گے، اور اگر ان سے کچھ کرایا جائے گا تو ہر طالب علم اپنے اپنے ذہن کے نقشے کے مطابق وہاں کچھ بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ان کی زندگی ماڈل ہے تو یقیناً اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ماڈل کو سامنے رکھے لوگوں کے کہ یہ ہے وہ زندگی، یہ ہے وہ ماڈل جس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ ورنہ یہ تو عجیب بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تو ماڈل قرار دیتا اور اس ماڈل کو چھوڑ دیتا کسی تبری اور بخاری کے اوپر کہ تم متعین کرنا، پھر اور پھر کتنے ہی تبری اور کتنے ہی بخاری اور پھر انہیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق ماڈل وہاں تراش کے رکھے۔ تو جس خدا نے کہا تھا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، اس نے ان کا ماڈل خود ہی متعین کر کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ ہے وہ ماڈل جس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ خدا نے یہ دونوں ہستیوں کی زندگی کے ماڈل کے خط و خال خود متعین واضح طور پر قرآن میں رکھ دیے تھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب پھر یہ ماڈل ان افسانہ نگاروں کی برش قلم کا رہین منت ہوا تو انہوں نے پھر اس میں کس کس قسم کی رنگ آمیزیاں کی، کس قسم کی عجوبہ پرستیاں کی، اور اس ماڈل کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو ماڈل تو وہی قابل اعتماد ہوگا جو اس کا دیا ہوا ماڈل ہو جس نے اسے ماڈل قرار دیا ہے، اور وہ موجود ہے قرآن کے اندر۔
ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام والذین معہ بھی قرآن نے کہا ہے والذین معہ، ان کی زندگی کو ہم لیتے ہیں. دور وہ ہے جہاں بابل کی مملکت اس زمانے کی تہذیب اور تمدن کا مرکز تھی. یہ تاریخ انسانیت میں عجیب چیز آئی ہے، مختلف ادوار میں مختلف اقوام تہذیب و تمدن کی علم بردار قرار پائی ہیں، اور اس دور میں یہ بابل کا خطہ تھا جو تہذیب کا مرکز تھا. بڑی شاندار مملکت تھی، مملکت میں بادشاہت تھی، اس دور میں ہوتی بادشاہت تھی، لیکن بادشاہ سے کہیں زیادہ صاحب اقتدار مذہبی پیشوائیت کا سربراہ ہوتا تھا. قرآن کی داستان میں تو آپ نے دیکھا نا کہ حامان کو کیا مقام حاصل تھا. ہندوستان میں بھی راجے مہاراجے وہ تو جب تک براہمن کے ہاتھوں کا تلک نہیں لگ جاتا تھا وہ گدی پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. بادشاہ گر ہوتے تھے، یہ براہمن، یہ پجاری، یہ پیشوا، یہ پریسٹ. تو بابل کی مملکت کا ہیڈ پریسٹ اسقف اعظم، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مقام کیا ہوگا. ہر قسم کی شان و شوکت، عظمت، قوت، اقتدار، دولت، یہ سب کچھ اسے حاصل ہوتا تھا، بادشاہ سے بھی زیادہ. کہ بادشاہ کو اپنی ہستی کے قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی فوج کی ضرورت ہوتی تھی، پولیس کی ضرورت ہوتی تھی، CID کی ضرورت ہوتی تھی. یہ مذہبی پیشوائیت کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کمرے کی انتہائی تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے آدمی کے دل میں اگر ان کی خلاف کوئی خیال گزر جاتا ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. ان کا اقتدار تو قلب و دماغ اور اعصاب پر مسلط ہوتا ہے. تو اس قسم کی مملکت کا ہیڈ پریسٹ اسقف اعظم اور پھر مذہبی پیشوائیت کے اعتبار سے قلوب اور اذہان کے اوپر اس کا اقتدار اور دولت اور حشمت ساری حاصل، بادشاہ غریبی اس کے ہاتھ میں. تو سوچئے کہ اس اسقف اعظم کا جو ولی عہد ہوگا اس کی کیا پوزیشن ہوگی. اور یہ پوزیشن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ اس وقت کی پوزیشن اور باپ کے بعد جو اس منصب کے اوپر انہوں نے اس مسند کے اوپر جو بیٹھنا تھا اس میں جو کچھ پوزیشن ان کی ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے. اور اگلی بات وہ جو میں نے پچھلے درس میں کہی تھی، یہ مسلمہ دنیا کے ہر مذہب کا، ہر ضابطہ اخلاق کا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے. ایک غلط مسلمہ، لیکن مسلمہ ایسا کہ جس پہ کبھی کسی نے تنقیدی نگاہ ہی نہیں ڈالی، یعنی اس کو مانا گیا کہ یہ ہے ہی مسلمہ، اس میں تو کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں ہے. آغاز کس بات سے ہوتا ہے، کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس باپ کا یہ بیٹا، یہ اس کا مستقبل، پھر وہ باپ بھی ہے جس کے متعلق یہ چیز مسلمہ ہے کہ اس کی اطاعت بھی فرض ہے. بت پرستی اس قوم کا شیوا تھا. تو ہیڈ پریسٹ تو آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کا بت تراش، بت گر، بت پرست. وہاں یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ولی عہد اس کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، بات یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن. خود اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے ابراہیم، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 6/75 6/75. باپ سے کہتا ہے کہ قبلہ من، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کیا روش زندگی ہے کہ ایک پتھر کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اسے خود ایک شکل دیتے ہو، ایک حیت دیتے ہو. اس کی وہ شکل اور حیت جو ہے تمہارے پیشے کی، تمہارے ہنر کی رہین منت ہے. ایک غلط ہاتھ اگر اس کو لگا دو تو ناک اڑ جائے اس کی. اس کا خدا بننا تو ایک طرف رہا، 2 ٹکے کا بت بھی کوئی نہ اسے خریدے.
یعنی وہ اس کی ہستی، اس کی شکل و صورت، اس کا بت ہونا، اس کا خدا ہونا تمہارے ہاتھوں کا رہی نا منت، اپنے ہاتھوں سے اس کے یہ کچھ بناتے ہو اور اس کے سامنے پھر سجدہ ریز ہوتے ہو. کیا ہو گیا تمہاری مت کو؟ باپ سے کہہ رہا ہے بیٹا. آج اس دور میں بھی آپ دیکھیے جہاں کہتے ہیں اولاد بڑی سرکش ہو گئی ہے، کوئی باپ ذرا اپنے بیٹے سے کہہ دیکھے، ابھی ہو اس کا ہی محتاج، اس کے گھر میں ہے وہ، اور باپ ہو اتنی بڑی دولت حشمت کا واصل، وراثتاً جس کو یہ سب کچھ مل جانا ہے وہ اس باپ سے کہتا ہے. تو اسوہ حسنہ میں پہلی بات تو یہ آ گئی کہ غلط بات اگر باپ بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی ٹوکنا ہے آپ نے. یہ مسلمہ غلط ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اطاعت صحیح بات کی فرض ہے، خواہ وہ ماں باپ کا ہے کوئی دوسرا کا ہے. غلط بات کی اطاعت قطعاً فرض نہیں ہے، خواہ اس کا کہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ آ گئی اس اسوہ حسنہ کے اندر، انی اراک و قوما کا فی ضلال میں، تم ہی نہیں، یہ پوری کی پوری قوم جس کو تم نے گمراہ کر رکھا ہے. اتنی بڑی کھلی ہوئی گمراہی غلط بینی کے اندر تم اتر. کیا ہو گیا تمہاری مت کو؟ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ اور پھر ساری قوم کو تم بدراہ کرتے چلے جا رہے ہو. باپ سے کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ باپ کا جواب جو ہوگا اس کے سمجھنے کے لیے کسی افلاطون کے عقل کی ضرورت نہیں ہے. ہر گھر میں باپ ہوتا ہے، ہر بیٹے کو اس کا تجربہ ہو سکتا ہے. باپ نے جواب دیا 19/46 19/46 قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم زبان بند کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ میرے متعلق نہیں تم کہہ رہے، ان خداؤں کے متعلق کہہ رہے ہو، اور ہمیں تم ورغلا رہے ہو کہ ہم ان خداؤں سے بیزار ہو جائیں، ان کی پرستش چھوڑ دیں. تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تم سوچو تو صحیح. لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اگر تم باز نہ آئے ان باتوں سے تو یاد رکھو تمہیں آگ کر دوں گا. وہ پہلی بات جو باپ کیا کرتا ہے، نکال دوں گا یہاں سے، دور کر دوں گا اپنے ہاتھ سے. اور جب تک تم ان باتوں سے باز نہیں آتے میرے سامنے مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے. وہی مرحبی، وہی انتری، وہی جواب جو آج کا باپ دیتا ہے وہی جواب اس زمانے کا باپ دیتا تھا. باپ تو باپ ہی ہوتا ہے. جی لیکن قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، نگونسار ہو جاتے ہیں، عقل بھی ہوندی ہو جاتی ہے، اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے. ان کی ان باتوں کے جواب میں تلخ نوائی سے کام نہ لیا کرو، ان کو جھڑکا نہ کرو، آرام سے ان سے بات کیا کرو. یہ تھی نا قرآن کی تعلیم کے اطاعت تو نہیں کرنی، اطاعت تو کرنی ہے صحیح بات کی، لیکن بدتمیز اور گستاخ نہیں ہونا کہ ان کے بس کی بات نہیں رہی، کمزور ہو چکے ہوئے ہیں. پہلی بات تو ابراہیم کی یہ آتی ہے کہ باپ بھی غلط روش پہ چل رہا ہے تو بھڑلے سے اس سے کہہ رہا ہے، اور معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے، عواقب کیا ہونے ہیں. واقعی وہ ٹھیک ہے اگر وہ اس کو نکال دیتا ہے، نہ بھی نکالے، اگر یہ خود اس بت پرستی کے خلاف چلے اور اس کو چھوڑ دے تو جو کچھ وراثت میں ملنے والا تھا وہ سب اس سے تو خود اپنے آپ کو محروم کر لیا انہوں نے. یہ بھی ہے، باپ کا جواب بھی معلوم سامنے آ گیا، اتنی سختی سے اس نے جواب دیا ہے. لیکن اب اسوہ ابراہیمی کا دوسرا گوشہ جو سامنے آتا ہے، قال سلام علیک. کیا بات ہے ابا جان، اللہ تہاڈی خیر کرے. یہ ہے جو بات کہی گئی. اسوہ ابراہیم سأستغفر لک ربی، میں اس کے باوجود یہی کرتا رہوں گا کہ میرا خدا تمہاری حفاظت کرے. تمہاری روش کا نتیجہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ تباہی ہے. میں کوشش کروں گا اس بات کی کہ تم اس تباہی سے بچ جاؤ. میں آخر تک کوشش کرتا رہوں گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ کچھ کیوں کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کر.
میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ اس تباہی سے بچ جائیں. کوئی بات نہیں. قرآن کریم کے مختلف مقامات میں یہ مکالمے باپ اور اس بیٹے کے آئے ہوئے ہیں. کیونکہ میرے پیش نظر استفسار نہیں، یعنی پوری کی پوری تفصیل بیان نہیں کرنا. میں نے تو وہ جو خطوط ہیں، قد و خال ہیں اس اسوہ کے، اس زندگی کے، اس ماڈل کے، وہ پیش کرنے ہیں. اس لیے میں ایک ایک دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا، ورنہ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں 2-3 مہینے بھی کافی نہیں ہوں گے. اتنے درس، اتنی تفصیل سے قرآن نے یہ دیا ہے، اور جسے ماڈل بنا کے پیش کیا ہے خدا نے تو اس کی تفصیلات تک دی ہوئی ہیں ماڈل کی. ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 ہی آیتوں کے اندر دونوں رخ زندگی کے کس طرح سے، کس حسن و رعنائی سے قرآن نے پیش کر دیے ہیں. غلطی کے خلاف احتجاج خواہ باپ ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد صورت یہ کہ اس باپ کی اس چیز کے اوپر بھی دھیان دیا گیا ہے، اور گستاخی نہیں ہونے دی، بدتمیزی نہیں ہونے دی، سرکشی نہیں ہونے دی. بت پرست بھی تھی وہ قوم، اور اس زمانے کے عام روش کے مطابق ستارہ پرست بھی تھی. ستارہ پرستی اس دور میں عام تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بت پرستی کے خلاف بڑی محسوس سی شکل میں ہی ایک دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تم اس کو ایک خدا کی شکل دیتے ہو، ورنہ مٹی کا مادہ ہوتا ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس میں سے جو تم خود اس کو تراش کے خدا بناتے ہو اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا کے سامنے جھکتے ہو. بڑی محسوس کی چیز ہے. لیکن یہ جو ستارے تھے، ستارہ، چاند، سورج، اجرام فلکی، اب ان کے متعلق انہوں نے جو ان کو اپنا دیوتا بنایا ہوا تھا تو وہ تو ان کا جو نظام ہے اس کو دیکھتے تھے. آج کے دور میں یہ بات آسان ہے، اور ہم نے کبھی غور بھی اس پہ نہیں کیا کہ یہ ستارے کس طرح اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، کس طرح چمکتے ہیں، کس راستے سے یہ اپنے منازل طے کرتے ہیں، کس طرح سے غروب ہوتے ہیں، کون سا تارا قطب کا ہے کہ جو اپنا مقام ہی نہیں چھوڑتا، چاند منازل کیسے طے کرتا ہے، سورج کس طرح سے مشرقین میں گرمیوں کی انتہا میں جون میں کہاں سے نکلتا ہے، دسمبر میں کہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، کن راستوں میں جاتا ہے. آج یہ چیز ہمارے ہاں کا 4th-5ویں جماعت کا طالب علم جانتا ہے، لیکن اس دور کا تو بڑے سے بڑا دانشور بھی نہیں یہ بات سمجھ سکتا تھا. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ انہیں خدا نہ سمجھتا تو اور کیا سمجھتا. یہ تو وحی کی تعلیم تھی نا جو یہ بتا رہی تھی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے. اب یہ مقام آتا ہے کہ قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ خدا کی طرف سے وہ کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے، یعنی نبی کے اپنے اندر کوئی اس قسم کی خصوصیت خوبی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس وہ تو ایک مشین سا ہوتی ہے، پروڈکٹ سا ہوتا ہے، خدا اس کو کوئی بات کہہ دیتا ہے وہ آگے پہنچا دیتا ہے. یہی بات نہیں ہوتی تھی. بہت بڑا معلم تھا یہ، اور معلم کو تو خود تعلیم کے بلند ترین مقام کے اوپر ہونا چاہیے. اب دیکھیے قرآن کس طرح سے بتاتا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ نبی ان کی اس غلط روش کے خلاف احتجاج کرے، انہیں سمجھائے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، خود اس نبی کو یہ علم کتنا حاصل کرنا پڑتا تھا، جبھی جا کے بات کر سکتا ہے نا دوسروں کے ساتھ. ورنہ اگر وہی کی بتائے ہوئے 4 فکرے دہرا دے اور اگلے اس کے خلاف کوئی دلیل دے دیں، کوئی اعتراض کر دیں، تو پھر یہ چپ کے بیٹھ جائے گا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، کرو پوچھا ہوا میں. مقام نبوت عجیب چیز ہے، وہی تو اس کی اپنی محنت اور کاوش اور فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا. وہی کو پیش کرنے کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہوتی تھی اس مقام بلند کے اوپر نبی ہوتا تھا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ قبل اس کے کہ یہ اپنی قوم سے ان ستاروں کے متعلق کوئی گفتگو کرتا اور بتاتا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. کیا بات ہے! خود ابراہیم نے اس کائنات کے اندر یہ جس قدر بھی یہ فطرت کے
مظاہر کار فرما ہوتے ہیں، جس طرح سے سرگرم عمل ہوتے ہیں، یہ کیا کیا ہوتا ہے، خود ابراہیم نے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا اور یہ چیزیں ان کے اوپر منکشف ہوئی اس کے اوپر کہ یہ کس طرح سے کاروبار چل رہا ہے۔ یہ کچھ کرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا، والے یقونا من الموقنین، خود یقین ہو گیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو پھر بات کی اس نے جا کے ان سے۔ دیکھتے ہیں ماڈل، قبل اس کے کہ آپ دوسروں کی کسی غلطیوں کے اوپر احتجاج کریں، اس کی تصحیح کے لیے کچھ کوشش کرنا چاہیں، ان کے احتجاج اس کے متعلق کچھ اعتراض کریں، آپ کو خود کمپیٹنٹ ہونا چاہیے اس سبجیکٹ کے اوپر، جب آپ بات کر سکتے ہیں دوسرے سے۔ لیکن آپ سمجھیے کہ انہی انبیاء کے نام لینے والے بعد میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نبی کی یہ صورت ہوتی ہے، اور نبی جو اسوہ حسنہ پیش کرتا ہے اپنا، وہ یہ ہے کہ اس کے نام لینے والے اس کے متبع جو ہے اپنی زندگی کو جب اس ماڈل میں ڈالیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جس سبجیکٹ کے اوپر دوسرے سے بات کرنی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے ان کو، جبھی وہ معلم ہو سکتا ہے، جبھی وہ معترض ہو سکتا ہے، جبھی وہ مصلح ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے ابراہیم نے خود ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا اور معلوم کیا کہ یہ کارگاہ کائنات چل کیسے رہتا ہے۔ والے یقونا من الموقنین، یہ بڑی چیز ہے جو قرآن کہہ گیا کہ خود پہلے یقین ہونا چاہیے کسی بات کرنے سے پہلے، پھر دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ اور یہ کچھ کرنے کے بعد اب آیا ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے۔ فلما جن علیہ اللیل، اسی سورہ انعام کی 6 جو ہے میں نے پہلے کہا وہ 76 تھا، 6/76، اس سے آگے ہے یہ 77 اور آگے آیات آتی ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، اب یہاں سے پھر ایک اور بات سن لیجیے۔ قرآن نے آخر میں جا کے یہ کہا ہے کہ یہ وہ دلائل تھے جو ابراہیم نے دیے ان لوگوں کے خلاف اور جن کا جواب ان سے نہیں بن پڑا۔ اس کو عربی زبان میں ایک لفظ ہے حجت جسے کہتے ہیں، ایسی دلیل جس کا جواب نہ بن پڑے۔ تو گویا یہ بات جو تھی دھاندلی سے منوانے کی نہیں تھی، دلیل و برہان سے منوانے کی تھی۔ تو اس اسوہ حسنہ میں دوسری چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ جس پرابلم یا مسئلہ کے متعلق آپ نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہو، ان سے بات کرنی ہو، پہلے خود اس کے اوپر کمپیٹنٹ ہو جائیے، پھر دوسرے سے بات کیجئے تو دھاندلی سے نہیں، دلیل و برہان کی روح سے بات کرنی ہوگی۔ سمجھانے کا طریقہ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، رات ہوئی، ستارہ نکلا چمکتا ہوا، اشارے کرتا ہوا آنکھوں سے، اپنی تابانیوں اور رعنائیوں سے دلوں کو لبھاتا ہوا، قال ھذا ربی، اچھا انہوں نے کہا، اس کی پرستش کرنے لگے تھے، انہوں نے کہا ابراہیم نے کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہے میرا رب۔ اسی وقت کچھ نہیں کہا، کہا ذرا رک جائیے، ٹھہر جائیے، یوں ہی بحث میں نہیں الجھ گئے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم اس کو بادشاہ کہتے ہو، تم اسے یہ کہتے ہو، میں ہوں گاڑی آپ سوال ہی نہیں ہے، یہ اسوہ نہیں ہے، کہا رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ بھئی ہاں وہ جو تم کہتے تھے نا کہ یہ ہے وہ خدا، تو وہ ہے کہاں ہے وہ خدا؟ وہ فلما افل، کسی خدائی کے مدعی کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ غروب ہو جائے تو پھر خود ہی اپنی خدائی کے خلاف دلیل ہو جائے گی، اس کو غروب ہونے دیجیے۔ جب تک وہ تابانیوں کا مالک ہے، چمکتا ہے، آپ کی دلیل نہیں مانے گا۔ اس کا غروب ہو جانا اس کے خلاف خود دلیل بن جائے گا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، کہا اس ستارے کی بات نہیں کہہ رہا، ہر وہ شے، وہ قوت، وہ اقتدار جو آج چمکتا ہے کل غروب ہو جاتا ہے، میں اسے خدا نہیں مان سکتا۔
اس کو میں اسے خدا دیکھیے اسی ستارے کی بات ہو رہی تھی. لا احب العافلین ہے یہ بات کہ بات میں اسی ستارے کی نہیں کرتا. کوئی بھی ایسی ہستی ہو جو ایک وقت میں چمک رہی ہو جناب, چکا چون کر رہی ہو, اس کی یہ چمک آنکھوں کو نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہو, دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ابدیت درکنار ہے, ہمیشہ وہ چمکتا ہوا رہتا ہے. اگر وہ غروب ہو جاتا ہے, چھن جاتی ہے اس کی یہ چیز, تو اس کو دعویٰ خدائی جچتا نہیں ہے. میں ایسوں کو خدا نہیں مانتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. پھر چاند نمودار ہوئی, وہ تو ستارے سے کہیں زیادہ تابانیاں لیے ہوئے طلوع ہوتا ہے. چاند دیوتے کے سامنے تو کون نہیں جھکتا سا, نہ جھکنے والے بھی کم از کم اس کو ماموں تو کہتے ہی ہیں. آج کے ہمارے نوجوان تو ماہی کے متعلق نہیں جانتے, وہ کتنی بڑے پیار کی بات ہوتی ہے, ماموں کے متعلق یہ کیا جانیں گے. ہمارے ہاں ماموں کا اور بھانجے کا رشتہ بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے. یہ بات بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی. یہ جب بادل گرجتا ہے, بجلی چمکتی ہے نا, تو بجلی پڑتی بھی ہے, نیچے آ جاتی ہے نا تو مر جاتے. ہمارے ہاں ہم بچپن میں ہمارے ساتھ یہ بات تھی. ماموں اور بھانجے تو ایسے وقت میں اکٹھا نہیں جانے دیتے تھے کہ بجلی دیکھ نہیں سکھائے گی تو تانو سنا کرتے. ماموں بھانجے ایسا ہوتا تھا. تو چاند کو خدا نہ ماننے والے بھی چندہ ماموں تو سارے کہتے تھے. تو یہ چاند جو ہے یہ بہت اولی دور سے دیوتا مانا جاتا تھا, یہ خدا مانا جاتا تھا. جب یہ چاند نمودار ہوا بازغن, یہاں دیکھیے ستارے کے متعلق کبھی نہیں کہا کہ اتنی بڑی چمک تھی. چاند کے متعلق کہا کہ اس سے زیادہ چمک تھی, تبانیاں رنائیاں اس کے اندر تھیں. وہ نمودار ہوا, کہا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہے میرا رب, اس کے سامنے جھکنا چاہیے. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. وہ بھی جب غروب ہوا تو کہا کہ کہیے اگر میں تمہاری بات میں آ جاتا اور اس کے سامنے جھک جاتا, تو جب یہ سامنے باقی نہ رہتا تو پھر کیا ہوتا. یہ غنیمت ہے کہ مجھے اتنی فراست, اتنی نگاہ کے اندر نورانیت عطا ہو گئی ہے کہ میں ڈوبنے والے اور نہ ڈوبنے والے کے اندر تمیز کر سکتا ہوں. یہ اس کا بڑا فضل ہے جو مجھ سے ہوا. فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا اکبر. انہوں نے کہا جب سورج نکلا تو کہا اب بتاؤ, یہ تو ان دونوں سے بہت زیادہ بڑا بھی ہے, بہت زیادہ چمکدار بھی ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون. وہ بھی ڈوبا, کہا گیا ہے میری قوم اب اس سے آگے تو تمہارے کوئی اور خدا نہیں نا. یعنی یہ جو اجرام فلکی میں جب سورج بھی آ گیا تو آخری خدا آ گیا نا. کہاں انتہا ہو گئی نا تمہاری خدائی کی اور تمہارے خداؤں کی. اس سے بعد تو کوئی اور خدا نہیں نا تم مانو گے, نہ کوئی ہے. اور جب اس کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اس وقت ہے اور دوسرے وقت میں نہیں ہے, تو اس کے بعد تم یہ کیا کہو گے. لہذا اب مجھے اعلان کر دے دیجیے کہ یہ شرک ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتے. ہر وہ جو اس وقت ہے اور کل کو نہیں ہے, جو آج چمکتا ہے کل غائب ہو گیا ہے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں تمہارے اس شرک سے بری ذمہ ہوں, بیدار ہوں. اس سے ادھر سے تو بیزار ہوں, یہ تو حصہ لا ہے, یہ بھی خدا نہیں, یہ بھی خدا نہیں, یہ بھی خدا نہیں. تو پھر اس کے بعد کیا کمیونسٹ ہو جائے آدمی کہ ہے ہی نہیں. لا صلاتی, لا کلیسا, لا الہ. تین فکروں میں یہ اقبال بہت دور کی بات تھی صاحب. پورا پروگرام ان کا یہ لے آیا ہے سامنے. کردام اندر مقام آتش نگاہ, لا صلاتی, لا کلیسا, لا الہ. یہ کرتے یہ ہے کہ پہلے تو یہ بادشاہوں کے خلاف اٹھتے ہیں کہ کیا حق حاصل ہے ایک شخص کو کہ اتنے لوگوں کے اوپر اپنی حکومت جدائے, اور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں دوسرے بھی, حتیٰ کہ مذہبی پیشوائیت بھی ساتھ ہو جاتی ہے. اس کو نکال دینا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ان کو نکال لیتے ہیں ان کی مدد سے, تو پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر ان سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب کیا حق ہے آپ کا کہ محنت کو دوسرا کرے اور آپ بیٹھے ہوئے کھاتے رہیں. پھر ان کو چلتا کرتے.
اور اس کے بعد اگلی چیز ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ پھر یہ الہ کو نہیں مانتے. اس نہ ماننے سے لا یا ویکیوم پیدا ہوتا ہے زندگی میں. اور اقبال کہتا ہے کہ زندگی کبھی ویکیوم میں جیتی نہیں ہے. انسان کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اگر خدا پہ ایمان چھوڑ دے تو شیطان پہ ایمان لے آتا ہے. ایمان اس نے لانا ہوتا ہے. تو اب یہ انہوں نے کہہ دیا کہ سورج آخری تمہارے ہاں کا خدا ہے جو آ گیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. تو اب تو اس سے بڑا کوئی اور آنے والا نہیں ہے. یہاں تم ختم کر دے تو یہ لا کا حصہ ہو گیا. کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس لا کے بعد میں اپنی پوری توجہات کا مرکز اسے بناتا ہوں. دیکھیے آپ عزیزان من کس ربط میں بات چلی آ رہی ہے. یہاں کون سا خدا کہا اس خدا کو میں اپنی توجہات کا مرکز مانتا ہوں جس نے یہ ستارے بنایا, یہ چاند بنایا, یہ سورج بنایا, یہ کائنات بنائی. جناب فطر السماوات, اور بنائی یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی مٹیریل موجود تھا اس سے اس نے گھر کے بنا دی. تمہارے پاس پتھر اگر نہ ہو تو تم اپنا خدا بت بنا نہیں سکتے. فطر, یہ ہے قرآن, یہ ہے عزیزان من یہ دلائل ابراہیمی. اس خدا کو میں خدا مانتا ہوں کہ جو کچھ نہ سے یہ کچھ بنا سکتا ہے. اور یہ خدا کے جو بنے ہوئے بھی اس وقت ہیں اور دوسرے وقت میں ڈوب جاتے ہیں. ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھو میرے خدا کا اور ان خداؤں کا. وجہت وجہی للذی فطر حنیفاً کے معنی ہوتا ہے ہر طرف سے منہ موڑ کر, رخ موڑ کر, ناک کی سیر جسے کہتے ہیں, ادھر ادھر دیکھے بھی نہ انسان. کہا اس کے بعد تو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ میں یہ کھڑا ہو کے کہیں دیکھوں کہ شاید یہ خدا ہو جائے اور شاید وہ خدا ہو جائے. میں اپنی توجہات کا مرکز اس ذات کو, اس ہستی کو بنا رہا ہوں جس نے اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لایا, بغیر کسی پہلے سابقہ میٹیریل سے ان کو وجود میں لے آیا. وہ ہے خدا کہلانے کے قابل. سمجھیے یہ ہے وہ چیز وہ آج جاؤ کام. بات ساری دلیل کے روح سے, دلائل سے اس پہ پہنچاتا ہے. اور دلیل وہ حجت ہے کہ جس کے خلاف دلیل نہیں دی جا سکتی. کیا دلیل دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ واقعی اس وقت تھا اور ڈوب گیا, غروب ہو گیا. کیا دلیل دیں گے جب وہ کہتا تھا کہ آخری بھی تمہارا یہ جو تھا شمس اور سورج وہ بھی طلوع ہوا اور غروب ہو گیا. اس کے بعد کیا, شمس کے بعد تو تھا ہی نہیں ان کا دیوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ دلائل قرآن کریم نے بتائے ہیں 3 درجے. قد ارسلنا رسلنا بالبینات, نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا پہلی چیز دلائل کے ساتھ. دلائل کی روح سے وہ لوگوں کو قائل کرتے تھے, غلط اور صحیح میں امتیاز سکھاتے تھے. والکتاب, پھر اس کے بعد ہم نے ضابطہ قوانین دیا. دلائل سے قائل کرنے کے بعد قانون آتا ہے. دلائل سے قائل کیے بغیر جو قانون ہوگا وہ دھاندلی ہوگی. قانون وہ ہے جسے قلب و دماغ صحیح تسلیم کرے. تو پہلی چیز جو آتی ہے انبیاء کرام کا جو مسلک ہے حق کو پیش کرنے کا, دلائل کا مسلک. آپ بغیر دلائل و براہین کے عزیزان من کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے. اور قائل ہونا یعنی دل و دماغ کا رضامند ہونا کسی بات کے اوپر, اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. دلائل کے ذریعے سے یہ کچھ ہوتا ہے. اب یہاں سے بات کٹ گئی جب, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو انہوں نے کی. وہ جو بت تھے ان کے خلاف تو باپ سے بات شروع کر دی. ستارے تھے جن کی پرستشیں کرتے تھے, ان دیوتاؤں کے خلاف اس طرح دلائل و براہین سے قوم کو انہوں نے لاجواب کر دی. تو چرچا تو ہونا تھا, چرچا ہوا. کہاں تک بات پہنچی؟ بات تو انتہا تک پہنچاتے ہیں نا یہ پریس, بادشاہ سلامت تک. کہ قیامت آ گئی مملکت کے اندر. آپ نے کچھ سنا بھی ہے, کچھ معلوم بھی کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. سب سے بڑے پروہت کا بیٹا, پہلے تو یہ ہمارے ان بدھوں کے خلاف یہ کچھ کیا تھا, اب یہ جو ہمارے اجرام فلکی ہمارے دیوتا ہیں وہ ان کے خلاف سب تبلیغ کرتا پھرتا ہے, اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے لاجواب کر دیتا ہے. بلائیے اس کو.
عزیزان من بادشاہ وہ جسے نمرود کہا جاتا ہے، وہ تو فرعون تھا نا، جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا ان داتا. وہ بھی ایک دکھتی ہوئی رگ تھی. یہ اس سے بھی آگے جاتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہا کہ تم نے اس بادشاہ کی داستان پر بھی غور کیا جس نے ابراہیم کے ساتھ یہ حجتیں شروع کی. وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے. ایک ٹکڑا ہے، اس میں 4 لفظ ہیں. پہلے اس دلیل کو لے آؤں تو پھر بتاؤں گا یہ 4 لفظ کیا ہیں. ان 4 لفظوں کے اندر تو ساری جان ہے اس بات کی جس کے لیے قرآن نے دہرایا اس کو. اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، اس نے پوچھا کہ تم جو ان کو خدا نہیں مانتے، جس خدا کو تم خدا مانتے ہو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے. زندگی اور موت جس کے اقتدار کے اندر ہے. تو انتہا والی بات تھی نا جو کہی کہ میں تو اس خدا کو خدا کہتا ہوں اور اس کو منواتا ہوں جو زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے. سنیے عزیزان من، قال انا احیی و امیت، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. جس موت کی سزا پانے والے کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں پھانسی کی تخت. زندگی انا احیی. اور قرآن عزیزان من عربی جاننے والے جانتے ہیں انی کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں، انا بھی ہوتا. لیکن انی تو ہوتا ہے جہاں کچھ تھوڑا سا انکسار ہوتا ہے کہ میں یہ انا، ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں. دیکھا یہ بادشاہ کی زبان ہے. انا احیی و امیت، ہمارے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی افراد کی. اب وہ 4 لفظ آئے اور اس میں قرآن نے عزیزان من جسے میں کہا کرتا ہوں نا تت کڈ کے رکھ دیتا، ساری بات بیان کر دی. کہا یہ نخوت، یہ تکبر، یہ تمرد، یہ کیوں تھا اس کو، یہ کس بھرتے پہ یہ کچھ کہتا تھا؟ اس لیے کہ ان عطا اللہ الملک، بادشاہت جو حاصل کی، حکومت کا نشہ تھا یہ. کسی دلیل کی بنا پہ نہیں کہہ رہا تھا، امر واقعہ نہیں بیان کر رہا تھا. صرف ایک دلیل تھی، حکومت ہمارے ہاتھ میں، اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے. اور کہا اس اقتدار کے نشے میں مدہوش اس قسم کی باتیں کرتے. اسوہ ابراہیمی دیکھا. کبھی شرابی سے گفتگو کرنے کا موقع آپ کو ملا ہے؟ اچھی بھلی معقول بات اس سے کہیے تو اگر کہنا سانو کون کیا ہے. اب آپ اس کو اگر دلیل کی روح سے اسی انداز سے شروع کریں تو بے فائدہ چیز ہے. جو نشے میں مدہوش ہے اس کو اس لائن کے اوپر اس کا جواب دیا جا سکتا تھا. لیکن اسوہ ابراہیمی یہاں مقصد مناظرہ جیتنا تو تھا نہیں، مقصد تو اسے لاجواب کرنا تھا. اب وہ فوراً اس لائن کو چھوڑتے ہیں کہ جس کے متعلق وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ گیا، کیا کہنا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی ثابت کر کے بتا دے کہ یہاں جو سامنے کھڑا ہے اس کو تلوار کا حکم دے، مار دے اس کو، مار دے. تو یہ وہ دلیل پیش کر دے گا، ثبوت پیش کر دے گا اپنے دعوے کا. ابراہیم وہاں کھڑے ہوئے کہنے لگے نشے میں باتیں کر رہا ہے. کہا بہت اچھا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تمہاری خدائی اگر ہے تو اس کو کل مغرب سے نکال کے بتاؤ. جی وہ نظری دلیل تھی جسے وہ یہ ثابت کرنا کہ موت اور حیات قانون خداوندی سے وابستہ ہے، یہ ایک نظری چیز ہے جو اسے ہی سمجھائی جا سکتی ہے جو دلیل و حجت کو سمجھنا چاہے. محسوسات میں یہ بات نہیں آتی. محسوسات میں اس کے حق میں بات جاتی تھی کہ وہ ابھی مروا دے گا. سمجھے یہ کہ اس کو محسوس دلیل دینی چاہیے. یہ نظری اور تعلیمی بات نہیں مان سکتا، دماغی ٹھکانے نہیں ہے، مدہوش ہے. کہا بہت اچھا صاحب، اگر آپ کی بادشاہی کا اقتدار اتنا بڑا ہے تو یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا خدا ادھر سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے.
اب تمہاری خدائی اتنی بڑی ہے تو اس کو کل ذرا مغرب سے نکال کے تو بتا دیجئے. کیوں جی ہے دعویٰ اس کا ٹھیک ہوا؟ شرط بچتے ہو آپ سے کل تک کے لیے؟ اب بہت اللہ جی کافر کہنے لگ گیا. اس کا ترجمہ یہ ہے، صحیح ترجمہ ہے یہ اس لفظ کا. ہاں 2/258 258. کیا بات ہے عربی زبان کی، ہو کیا بات ہے قرآن کی. دنیا مل کے لگ گیا تم کہتے آئے بالکل بہت اللہ جی کا. لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہا صحیح بات تو وہی مانتا ہے جو عقل ہوش جس کی ٹھکانے پہ ہو. جس کی عقل ہوش ٹھکانے نہ ہو تو صحیح بات مانتا گیا بہت اللہ جی تو ہو گیا دنیا کرنے لگ گیا. ریا ہوتے تھا ہوتے ہی کیونکہ دماغ ٹھکانے نہیں. اسوہ ابراہیمی دیکھ رہے ہیں عزیزان مان. مولوی صاحب ہوتے مناظر ہوتے تو اس بات کے اوپر رات سے صبح کر دیتے دلیلیں دے دے کے. اس کا بھی وقت ضائع کرتے اپنا وقت بھی ضائع کرتے اور کسی بات پہ پہنچتے ہی نہیں. یہ ہے فراست مومن کہ جب دیکھا کہ یہ شخص مدہوشی کی باتیں یوں کر رہا ہے اس طرف اس کو لائیے کہ جس کا جواب ہی اوڑ نہ سکے اور بات بھی وہ حق کی ہو. یہ بات نہیں ہے کہ وہ غلط بات بنا کے غلط دلیل دی، حقیقت ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے نکالو. بت پرستی کے خلاف اپنی مہم جو تھی وہ شروع رکھی. عزیزان من میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ وہ اس ماڈل کے اس خد و خال ہیں جو خود خدا نے بیان کیے ہیں. اس میں تو صحیح تصویر سامنے آئے گی جب یہ میں ختم کروں گا. پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہی ماڈل افسانہ نویس و افسانہ نگاروں کے ہتھے چڑھا ہے تو انہوں نے پھر اس میں کس کس قسم کی رنگ آمیزیاں کی ہیں اور یہی ماڈل کس شکل میں پیش کیا ہوا ہے. اور ہماری بدنصیبی کہ یہ خدا کا بتایا ہوا ماڈل جو ہے وہ تو معلوم نہیں کن پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب ہمارے سامنے ان انبیاء کی زندگی کا جو ماڈل ہے وہ وہی ہے جو ان افسانہ نگاروں کا تراشیدہ ہے. اور میں اب عرض کروں گا ان سارے واقعات کے متعلق. لیکن ابھی تو ہمیں اسی پہ اکتفا اسی تک محدود رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماڈل کیا پیش کیا ہے. بت پرستی پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے بت قدے ہوں گے. پوری مملکت بت قدہ تھی. اس میں جو پھر کیپٹل سٹی ہے دارالسلطنت ہے. دارالسلطنت میں پھر وہ بادشاہ بھی سب سے بڑا بتگر اور بت پرست. تو اس میں تو پھر بہت بڑے بڑے بت ہوں گے بہت تعداد میں بھی ہوں گے. اب انہیں دلائل و براہین کی روح سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے باپ سے کہا تھا کہ ان کی تو جو حیت موجودہ شکل موجودہ جو ہے وہ تمہارے ہی پیشے کی رہین منت ہے. بڑی عمدہ دلیل ہے یہ. لیکن عقیدت مندی تو دلیل کو ماننے نہیں دیتی. یہ بھی نشہ ہوتا ہے اگرچہ نشے اور نشے میں فرق ہوتا ہے. حکومت کا نشہ تو شرابی کا نشہ ہوتا ہے. یہ جو عقیدت مندی کا نشہ یہ افیون کا نشہ ہوتا ہے. نتیجے کے اعتبار سے تو دونوں ہی ایک جگہ ہوتے ہیں. دلیل نہ وہ مانتا ہے نہ یہ مانتا ہے. نشے کے معنی یہ ہے کہ وہ سمجھنے سوچنے دلیل و حجت کا جو سوئچ ہے آف کیا جاتا ہے. اب وہ دو شکلیں ہیں نا میں نے کہا شراب میں بھی ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انا وہی امید. افیون کے نشے میں وہ چڑیا بھی اڑتی ہے تو بڑی بڑی مرغیاں اڑ رہی ہیں آج یہاں. اس کو چڑیا بھی مرغی نظر آتی ہے. حقیقت نہ اس کے سامنے ہوتی ہے نہ اس کے سامنے ہوتی ہے. نشوں کی قسمیں ہوتی ہیں. ارادت مندی کا پیشوائیت کا نشہ یہ ہوتا ہے. یہ ان پتھر کی مورتیوں کو خدا بنا بیٹھے. اب دلائل و براہین کے بعد محسوس شکل میں ان کو بتانا تھا کہ یہ بے بس ہیں. یہ بات تھی جو بتانی تھی کہ یہ بے بس. چھپا کے بات نہیں رکھی. یہ شیوا نہیں ہے مومنانہ یا پیغمبرانہ.
کہ دھوکہ دیا جائے کسی کو. کہا کہ یوں نہیں مانتے ہو نا تم, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. کوئی بات نہیں, تم نہیں مانتے نا, کہہ رہے ہو کہ یہ بڑے صاحب اقتدار ہیں, قوت ہے, جس کے خلاف ہو جائیں یاد رکھو بھسم کر دیتے ہیں, رات بنا دیں گے, تم ان کے خلاف گستاخیاں کرتے ہو. کوئی بات نہیں, میں دیکھ لوں گا کہ ان کی کتنی قوت ہے, کتنی طاقت ہے, کس طرح سے یہ مجھے رات بناتے ہیں. تم جب یہاں نہیں ہوگے نا, یہاں ہوگے تو پھر تو بات ایسی نہیں ہوگی نا, پھر تو مقابلہ تمہارا اور میرا ہو جائے گا. ایسا وقت کہ جب تم نہ ہو اور یہی ہوں جو تمہارے نزدیک اتنی بڑی قوتوں کے مالک ہیں کہ جن کے دل میں ان کے خلاف گستاخی کا کلمہ آئے اسے بھسم کر دیتے ہیں. یہ ہوں اکیلے اور میں ہوں اکیلا, اور پھر ہم دیکھیں طاقت آزما کے, ادھر آ پہ آ رہے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. اس وقت پھر میں دیکھوں گا کہ ان کی قوت کہاں ہے. یہ بڑی چیز ہے نا کہ جب تم نہ یہاں ہوگے, وہ ہوں تو پھر یہ لڑتے تو یہ ہیں, اور اس کے بعد فتح جو ہوتی ہے وہ ان بتوں کی ہوتی ہے, خداؤں کی ہوتی ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور یہ اعلان کیا ہے, دھوکہ نہیں دیا ہے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. کیا الفاظ ہے قرآن کے, کس طرح نقشہ کھینچتا ہے. کہتا وہ گئے کسی میلے میں, دوسری جگہ ہے, اشنان کرنے کے لیے ہردوار پہنچے ہوں گے, پیچھے یہاں کوئی ایسا تھا نہیں. یہ گئے اور یہ جو چھوٹے بت تھے, کسی کا بازو توڑا, کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کا سر توڑا, اور جو سب سے بڑا ان کے ہاں کا مہارنگم تھا اس کو رہنے دیا اسی طرف, یا جیسے کہا جاتا ہے وہی تیشا جو تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا. بہرحال اس کو چھوڑ دیا اسی طرح سے. یہی بات بتا دی کہ یہ ایسا کیوں کیا تھا. ابھی بات آتی الہ یرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. اب وہ آئے اور آ کے انہوں نے جب یہ حشر دیکھا وہاں, اگر نشے میں نہ ہوتے تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ جن کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں تو یہ محفوظ رہتے ہیں, اور ہم چوکیدار کہیں چلے گئے ہیں تو کوئی آیا ہے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے اس نے کر کے رکھ دیا ان کو, اور یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکے, ہماری حفاظت کیا کریں گے. نشے میں نہ ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن ایک جگہ قرآن نے بتایا ہے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ یہ سارا دھندا جو ہوتا ہے یہ سارا روٹی کا ہوتا ہے. اتنا بڑا اقتدار مملکت کے اندر حاصل, چنگی چوکی کھان نو, چوریاں کھان نو, ساری دنیا میں بہترین کھانا جو ہوتا ہے وہ ان کے ہاں جاتا ہے. اور ان کے ہاں تو اس زمانے میں, اب بھی ہمارے ہاں یہ ہے پرانے زمانے کے گاؤں میں, فصل کی سب سے پہلی چیز, پہلا پھل, پہلا دودھ, پہلا وہ سارا ان کے ہاں آتا ہے. تو یہ بھی تو چیزیں ہیں جس کے لیے انہوں نے محفوظ رکھنا ہوتا ہے ان بتوں اور بت قدوں کو. یہ ان کی معیشت کا ذریعہ ہوتے ہیں. دہائی مچا دیتے ہیں پھر, کس نے یہ کر دیا, جس نے یہ کیا ہے بڑا ظالم ہے. وہ قالو سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لیے کسی سی آئی ڈی کے بٹھانے کی ضرورت ہے. تو وہ جو باتیں کرتا تھا اعلان اس نے کیا تھا کہ یہ میں کچھ کروں گا, وہ ابراہیم. بڑا انداز ہے قرآن کا, کہنے والا جیسے یہ کہتا نا کہ وہ نوجوان جو یہ کچھ کہا کرتا وہ ابراہیم. یوں ہے قرآن نے جیسے جو بات کی ہے اسی نے یہ کیا ہوگا. اچھا, قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون. کہا لاؤ پکڑ, اعین الناس, عوام کے سامنے کھڑا کرو اس کو. یہ ہے سارا راز. عوام کے جذبات کو مشتعل کرنے میں ہی تو ان کی قوت کا راز ہوتا ہے. عوام کے سامنے لاؤ. بہت اچھا. وہ بھی ابراہیم تھے, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب یہ تفتیش تنہائی میں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یوں ہی ہونی چاہیے.
قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہا کہ کیا ابراہیم تم نے یہ کچھ کیا ہے؟ اب دیکھیے کس انداز سے وہ لا رہے ہیں، جس نقطے اور مقصد کی طرف لانا مقصود تھا کس انداز سے لایا جا رہا ہے ان کو. قال بل فعلہ، کہا اس بات کو تو بعد میں پوچھنا مجھ سے کہ کس نے یہ کیا ہے. کبیرہم ھذا، یہ جو سب سے بڑا ہے یہ تو انٹیکٹ اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے نا. فصلوہم ان کنتم ینطقون، اس سے ذرا پوچھو نا کہ تیرے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے کس نے کیا ہے، سب سے بڑی شہادت تمہیں مل جائے. مجھ سے یا کسی اور سے یہ تو بعد میں پوچھنا. وہ بھائی یہ اب ہوا نا کہ اسے کیوں چھوڑ دیا تھا ان کی طرف، الیہ یرجعون، تاکہ اس کی طرف ریفر کر دیا جائے معاملے کو کہ یہ سامنے بیٹھا کہتا. اور کس قدر صحیح منطق ہے یہ صاحب کہ بابا ان کے متعلق جو تمہارا ایمان ہے کہ یہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، راز بتا دیتے ہیں آسمانوں کے، آنے والے واقعات کی پیشگوئیاں کر دیتے ہیں. ان کا تو علم بصیرت اس قدر ہے تمہارے نزدیک، تو اس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا ہے، تو یہ جو تم اس قدر تجھے کھانڈے ہو اونو پوچھتے کارے واسطے کر دیتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہے سامنے اس سے کیوں نہ پوچھ. ان کانو ینطقون، اگر یہ بولا کرتے ہیں تو ذرا پوچھو تو صحیح. تم نے دھاک بٹھا رکھی ہے باہر کے آج مہاراج دیوتا نے ہم سے یہ کہا ہے، آج دیو جی نے یہ کچھ کہا ہے، تو کہتے ہو نا روز ان لوگوں سے کہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا، کہ اگر واقعی یہ کہتے ہیں تو پھر آج تو وقت ہے ایسا کہ ان سے پوچھو، یہ بتائیں خود بتائیں، بات صاف ہو جائے گی کہ کس نے ایسا کیا ہے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اس سے ہٹ کے آپس میں کہنے لگے کہ یار گلتے ٹھیک کہندا، اس سے ہٹ کے الگ آپس میں کہنے لگے کہ بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے، اور ہماری جو ماری گئی مت تو ہم نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اس کے سامنے مقدمہ پیش کر دیا. ستیہ ناش تمہارا. جو ایک دوسرے سے کہتا ہوگا نا کہ تو ہی کیا سی، میں تو نہیں سیکھے، وہ کہا تم کس مصیبت میں پھنس گئے، بات تو ٹھیک ہے یہ کھڑے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، یوں سرنگوں ہو کے بیٹھ گئے، عجیب مخمس میں پھنس. اور کہا ابراہیم نے کہا ہوگا کہ بھئی بات کیوں نہیں آگے آپ چلاتے، تفتیش ہو رہی ہے مقدمے کی، بات میں نے کہی ہے کہ آگے چلاؤ. کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے. ابراہیم تمہیں تو پتا ہے، اس لیے بھی کہ تم تو اجنبی نہیں ہو، تم تو اس گھر کے بیٹے ہو جہاں یہ بنائے جاتے ہیں گھڑے جاتے ہیں، تمہارے تو سامنے یہ سارے بت بنتے ہیں. کیا بات ابراہیم تمہیں تو پتا ہے نا یہ کہ یہ بولا نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا ہے، جنہیں تم دھوکہ دیتے ہو نا بولا کرتے ہو، میں تو ان کی خاطر یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا سمجھاؤ نا ان کو کہ بولا کرتے ہیں. مجھے بھی پتا ہے، اور کہا کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے. یہ جو ان کو تم نے اکٹھا کیا بات تو ان تک پہنچانے کی ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے. سوچیے عزیزان من، کیسا عجیب طریق تھا یہ اس مقام پہ لانے کے لیے کہ یہ کن کی پرستش کرتے ہیں، اور عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ لوگ تم سے کن کی پرستش کرواتے ہیں. اور وہاں پھر ان سے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، کہا بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں نفع نقصان پہنچانا تو ایک طرف، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے،
پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ یہ کس نے یہ کیا، وہ تمہارا ستیہ ناش، ان کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہو، اور ان سے تو عام انسان زیادہ افضل ہے کہ وہ کم از کم چھوٹے درجے بھی صحیح، ہاتھ سے ہی صحیح اپنی حفاظت تو کر سکتا ہے، بتا تو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کس نے کیا۔ تم میں کا ہر فرد وہ ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، اس بڑے سے بڑے دیوتا سے افضل ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں کہ اس کے سامنے تم جھکتے؟ یہ ہے انداز اسوہ ابراہیمی، بات سمجھانے کا انداز۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہا اس نشے سے نکلو، عقل و فکر کی دنیا میں آؤ۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں تم سے زبردستی نہیں منوانا چاہتا، میں تمہاری عقل و فکر کو اپیل کرتا ہوں کہ ذرا غور و تدبر سے سوچو تو صحیح جو میں کہہ رہا ہوں، ہے کوئی جواب تمہارے پاس اس کا؟ جی، عوام کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، انہیں پتہ ہے خدائی ہاتھوں سے نکلے جا رہی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب تو کوئی نہیں۔ رد عمل کیا ہے؟ وہی جو ہر دور میں ہوتا ہے ان کی طرف سے۔ کیا رد عمل ہے؟ قالوا حرقوہ، عوام سے کہا اٹھو، جلا دو اس کو، بھسم کر دو، تباہ کر دو، تمہارے دیوتاؤں کے حق میں جو گستاخی کے الفاظ بول رہا ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے جو کچھ کے ساتھ کہا ہے، اٹھو ہو۔ یہی جواب ہوتا ہے، کافر ہے، مرتد ہے، عوام کے سپرد کر دو نا۔ اور ایک فقرہ قرآن نے کہا ہے، ساری بات کہہ گیا۔ ان کا لفظ ہوتا ہے نا یہ، اٹھو، اسے پکڑو، آگ میں جلا دو، بھسم کر دو، تباہ کر دو، اور اس طرح اپنے دیوتاؤں کا بول بالا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، یعنی وہ دیوتا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، تم اس کو آگ میں ڈال کے ان کا بول بالا کرو، پھر منہ تھوڑا۔ کیا بات! وہ اپنا بول بالا کرانے کے لیے تمہاری اس قوت کے محتاج ہے۔ انہی کے کون ہیں یہ سارے یہ کہتے ہیں بول بالا کرو ان کا۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا۔ میں قرآن کے مختلف مقامات میں جو تفاصیل دی نا، میں نے عرض کیا میں ایک ایک آیت نہیں لاتا، بے شمار آیات میں یہ چیز ہے۔ اگر زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو میں عرض کروں، میری کتاب جو ہے نا جوئے نور، اس میں یہ سارے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں، تو اس میں تو یہ تفصیلیں ہیں ہر مقام کی آیتیں۔ یہاں میں ایک ایک مقام آپ کے سامنے لا رہا ہوں، بات اسی سے ساری واضح ہو جاتی ہے، یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ پھر انبیاء کرام کے پروگرام میں ایک اور بات آتی ہے، یہ میں نے شاید ریفرنس نہیں دیا، 21/67 اور اس سے اگلی آیات 21/67 70-71 تک، یہ ہر کوہ والی بات جو تھی کہ اٹھو، جلاؤ، بھسم کرو، نہیں، ایک بات وہی ہے، اس کی صحیح بات تو میں، جی ہاں، انہوں نے بھڑکایا ان کے جذبات کو، آتش انتقام کوئی شعلہ باریاں ان کی جو تھی ریز کی، انہوں نے یہاں تک بھڑکایا ان کو۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہاں کے الفاظ سے میں آگے چل کے جب عرض کروں گا نا کہ روایات میں پھر یہ قصے کیسے بیان ہوئے ہیں، تو وہاں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے۔ قرآن نے اتنا ہی کہا کہ انہوں نے ان کی آتش انتقام کو بھڑکایا، ہم نے ایسا طریقہ کیا کہ اس سے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جو کی گئی تھی کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کی ہوئی، ابراہیم کا کچھ نہیں بگڑا اس سے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یہ ایک لفظ ہے جس سے میں بات ساری آ گئی ہے۔
کہ یہ سچ مچ کے الاؤ نہیں وہاں ڈہکائے گئے تھے، لکڑیاں نہیں جلائی گئی تھی، اس میں ابراہیم کو ڈالا نہیں گیا تھا، جیسا وہ آگے ہے کہ وہ پھر وہ آگ پھول نہیں بن گئی تھی، اس میں سے ابراہیم ایسے نہیں نکلے تھے۔ ارادو بہی، کیا دن پہلے تو ارادو کہ انہوں نے ایک پلان کیا، کیب کہتے ہیں خفیہ پلاننگ کو، اور وہ بھی ارادو ہے، یعنی ایکچولی وہ ایکچولی نہیں انہوں نے ابھی ایگزیکیوٹ کیا تھا، اس کو عملاً نہیں وہ سامنے لائے تھے، انہوں نے ایک پلان کا ارادہ کیا تھا صرف، اور ہم نے فجعلناہم الاخسرین، ہم نے وہ ان کا ارادے میں ہی تھی ابھی وہ پلاننگ کی بات، تو ہم نے وہیں سے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ ونجیناہ، محفوظ نکال کے لے گئے ابراہیم کو ہم، اور یہ کیا نکالنا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ہجرت کا مقام۔ چنانچہ یہ ہے وہ مقام ہجرت، ہر نبی کے پروگرام میں عام طور پر یہ مقام آتا ہے۔ یہ ہجرت جو ہے یہ فرار نہیں ہوتی، جان بچا کے بھاگنے کا نام نہیں ہوتا۔ نبی کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خطہ زمین میں خدا کا نظام قائم کرے، وہ جہاں پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں کی وہ قوم اس کی مخاطب ہوتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہیں یہ نظام قائم ہو جائے، پہلی کوشش وہی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، نیچرل ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں اب کوئی امید نہیں اس کی، تو وہ اپنی باقی عمر اور باقی اپنی کوششیں یہ جانتے ہوئے کہ یہاں اس کی امید نہیں ہے خامخواہ کے لیے ضائع نہیں کرتا، پھر اس کے سامنے تو ایک مقصد ہوتا ہے، اس قرائے ارض کے کسی خطے میں نظام خدا بندی قائم کرنا، یہ چیز کو اسی خطے کے اندر کرنا ہے۔ وطن کی زنجیریں اتنی محکم نہیں ہوتی جو اس کے پاؤں میں پڑ جائیں کہ وہ جانتا ہے کہ یہاں نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ وطن اس کے نزدیک کوئی شے نہیں، اس کی حیثیت اتنی ہے کہ وہاں پیدا ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، یہ چاہتا یہ ہے کہ یہیں یہ چیز ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہاں اس کا امکان نہیں ہے، تو پھر وہ باقی عمر اور باقی وقت وہاں بیٹھ کے ضائع نہیں کرتا۔ مقصد تو اس کا کسی جگہ خدا کے نظام کو قائم کرنا ہوتا ہے، یہاں نہیں ہے، جہاں امکان ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ نبی ایسے وقت پر اس مقام کی طرف چلا جاتا ہے جہاں اس مقصد کے حصول کے امکانات زیادہ روشن ہوتے ہیں، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ کتنے حسین لفظ ہیں جن میں نبی کے اس ارادے یا اس عمل یا اس اقدام کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ہے عزیزان من، دو لفظوں میں وہ ساری بات کیا جاتا ہے جو ہم صفوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ 37 سورت کا نمبر، بات وہی آ گئی، قال ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، وہی انہوں نے ارادے کیے کہ پکڑ دو اس کو، جلا دو، بھسم کر دو، راکھ کر دو اس کو، فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، وہی انہوں نے ایک خفیہ سازش کا ارادہ کیا اور ہم نے ان کے اس ارادے کو ہی پست کر دیا کہ وہ عمل میں آنے ہی نہ پائے۔ کس طرح سے وہ پست ہوا؟ ابراہیم نے کہا وہی میں نے کہا نا ہجرت، سنیے کیا الفاظ ہیں۔ ابراہیم نے کہا قالا انی ذاہب الی ربی، کہا کہ میں اس مدہوش نگری کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ دوسری جگہ انی مہاجرون الی ربی بھی ہے، دو ہی لفظ، ذاہب الی ربی، تو رب تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ یہ تھوڑا ہے کہ وہ کوئی خاص مقام تھا، خاص ملک تھا، خاص جگہ تھی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تو ہمارے ذہن کے محدود نقشے ہیں جو اس کو ہر دوار کہتے ہیں کہ ہری کا دوار وہ ہے، اس کا تو دوار کوئی نہیں ہوتا الگ، وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں الی رب، اپنے رب کی طرف،
میں اس مقام میں جا رہا ہوں، اس مقام کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں میرے خدا کے نظام ربوبیت کے قائم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، میں ادھر جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں جہاں جو نظام قائم ہوگا ساری دنیا دیکھے گی کہ ہاں رب کا نظام اسے کہتے ہیں۔ یہاں رب مشہود شکل میں سامنے نہیں ہے ان کے، وہاں اس رب کا نظام محسوس و مشہود شکل میں سامنے آ جائے گا۔ میں جا رہا ہوں اس طرف، قالا انی ذاہب الی ربی، ٹھیک۔ ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں جا کے میرا پروگرام کیا ہوگا، کیا بات ہے لفظوں کی۔ مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں کے مقابلے میں وہاں امکانات زیادہ ہے۔ سیادین، مجھے امید یہ ہے کہ وہاں میرا خدا مجھے ایسے راستے دکھا دے گا جن کی بنا پہ یہ پروگرام تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ راستے وہاں جا کے دکھائے جائیں گے، ابھی نہیں میں یہ کہہ سکتا۔ اس طرح سے وہ اس مقام کو، اس اپنے وطن کو، قبیلے کو، ان کو چھوڑ کے اور یہاں سے چلے گئے۔ اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ قریب قریب ہر نبی کے پروگرام میں یہ چیز آتی تھی۔ اقبال نے چند شعروں میں ہجرت کا جو مفہوم ہے اسے واضح کیا ہے کہ ہجرت آئین حیات مسلم است۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہجرت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اپنا وطن، اپنا گھر بار اس کو چھوڑنا۔ ہجرا کے معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، قطع تعلق کر لینا۔ وہ کہا کہ یہ کسی خاص نبی کا مقام نہیں، اس کا مسلک نہیں، آئین حیات مسلم است۔ جس کی زندگی کا بھی مقصد یہ ہو کہ ہم نے کہیں خدا کا نظام قائم کرنا ہے، تو اب وہ پاؤں توڑ کر اس مقام میں بیٹھ نہیں جائے گا کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کا وطن ہے۔ وہ دیکھے گا کہ یہ ہے کہ کہاں اس کے لیے زیادہ امکانات ہیں۔ تو یہ جو وطنیت ہے نا، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آج تو وطن سب سے بڑا بت ہے نا دنیا میں۔ وطنیت کوئی شے نہیں ہوتی، اس اعتبار سے تو ہوتی ہے کہ جہاں پیدا ہوا ہے وہاں حفاظت سے رہنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے، وہاں بھی ہمیں اپنا یہ پروگرام جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے اس حد تک۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہاں اس کے امکانات نہیں ہیں تو پھر اس لیے کہ یہ میرا وطن ہے، یہ گھر بار ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں گے، یہ مسلم کی حیات کا آئین نہیں ہے۔ اس کا آئین یہ ہے کہ پھر جہاں وہ دیکھے کہ یہ زیادہ امکان ہے اس کا، وہاں اس کو قائم کر۔ مقصد تو اس وطنیت سے نہیں تھا، مقصد تو کسی خطہ زمین سے تھا جہاں یہ نظام قائم ہو سکے۔ ہجرت آئین حیات مسلم است، ایز اسباب ثبات مسلم است۔ واہ واہ، اسباب ثبات مسلم، اصل چیز تو یہ اسٹیبلش کرنا، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اس آئین کو اسٹیبلش کرنا ہے نا، اس اسٹیبلش کرنے کے لیے جو مختلف اسباب اور ذرائع چاہیے اس میں سے یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، اسباب ثبات مسلم است۔ اور کیا شعر ہے اگلا، مانیے ہو از تنک آبی رام است۔ کہا ذرا سوچو تو صحیح، نخلستان میں ایک چشمہ ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی وہاں ہوتا ہے، کہیں کوئی جیسے ہمارے ہاں گاؤں کے باہر جہاں کوئی پانی زیادہ نہ ہو، کوئی تھوڑی سی جھیل، تو اس کو اردو میں ہی کہتے ہیں، تاب کہنے نے پنجابی جی، چھپڑ کہنے نے ساڈے، تلا کہہ لو تسی، تھوڑا سا حصہ جہاں پانی ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نخلستانوں میں عام طور پر صحراؤں میں کوئی جگہ ہوتی ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں تو مویشی ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اگر اس چشمے میں پانی ختم ہو جائے تو کہا کہ وہ پھر مویشی وہیں اس کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم جا تو سکتے نہیں، یہ تو ہمارا وطن ہے۔ کہا وہ وطن نہیں، ثبات کا ایک ذریعہ تھا، جب تک وہ ذریعہ یہاں تھا وہ وہاں تھے، وہ ذریعہ یہاں ختم ہو گیا ہے تو جہاں پانی ہے وہ وہاں چلے جائیں گے۔ کہا اسے آپ فرار تو نہیں کہتے نا، سنیے کیا ہے تشبیہ، مانیے ہوں از تنک آبی رمست، مانے اس کے یہ ہے کہ جہاں پانی ختم ہو جائے وہاں سے دوسری جگہ چلا جائے جہاں پانی ہے، ترک شبنم بحر تسخیر یامست،
یہ تو شبنم کو چھوڑتے ہیں سمندر کی کو تسخیر کرنے کے لیے. ترک شبنم بحر تسخیر یا مست. کیا بات تھی اس شخص کی عزیزان مان، کیا تشبیہیں تھی اس کی. ساری دنیا میں ہمارے یہاں ہجرت کے معنی یہ، وہ انگریزی میں فلائٹ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، فرار، بھاگ گئے یہاں سے، جان بچا گئے. وہ کہتا ہے یہ جان بچا کے بھاگنا نہیں، ترک شبنم بحر تسخیر یا مست. ہاں ہاں، اب یہاں سے وہ جائے. اب وہ مقام آیا جو میں نے عرض کیا تھا. یہ چھوڑنا صرف وطن کا چھوڑنا نہیں ہے، سارے علائق کا چھوڑنا ہے، عزیز رشتہ داروں کا چھوڑنا ہے، قوم کا چھوڑنا ہے، قبیلے کا چھوڑنا ہے، اپنی جتنی بھی مملکات ہیں ان کا چھوڑنا ہے، ہر چیز کا چھوڑنا ہے، اور اعلان کر کے یہ کہنا ہے. اب دیکھیے یہ مقام آیا ہے جہاں کہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. عام زندگی تو یہ ہے نا کہ جس قسم کے عزیز رشتہ دار، تعلقدار، شہری، قبیلہ، برادری، ٹھیک ہے ان کے ساتھ پناہ بنا کے رکھ کے ٹھیک ہے بھائی، موسیٰ بدین خیش، عیسیٰ بدین خیش، اس قسم کی چیزیں جو ہیں بنائی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے. کہا نہیں، ابراہیم اور اس کے ساتھی جو گئے تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیا مقام ہے جہاں کہا گیا اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اعلان کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کی تم معبودیت اختیار کیے ہوئے خدا کو چھوڑ کے ہم ان سب سے بیزار ہیں، تم سے بھی بیزار ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہیں. اعلان کیا تھا. یہ ہے اسوہ. کہ جس چیز کو وہ باطل سمجھا ہے اس کے خلاف پورے زور و شور سے اعلان کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا. کفرنا بکم، کفرنا، تمہارے اور ہمارے درمیان اسی طرح سے حد ہے، اسی طرح سے تعلقات کے انقطاع کی صورت ہے جیسے کفر اور ایمان کے اندر انقطاع ہوتا ہے. ہم انکار کرتے ہیں، تمہارا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے. وَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. یاد رکھو تم میں اور ہم میں بغاوت، بغض، دشمنی، لا تعلقی ابدی طور پہ ظاہر ہوگی، یہ قائم رہے گی ابداً، ہمیشہ کے لیے. سنیے اسوہ حسنہ. ابداً کہہ کے کہا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. نہیں بھائی، تم بھی اگر اس خدا کے ماننے لگے تو پھر ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے. یہ ہے اسوہ. جب تم حق کے خلاف ہو، اعلانیہ خلاف ہو، سب کچھ میں نے کر کے دیکھا، دلائل و براہین سے، مشہود شہادتوں سے تمہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تم نہیں مانے بلکہ الٹے ہمارے جان کے لاگو ہو گئے، یہاں تک پہنچ گئے. تو ٹھیک ہے، ہمیں بھلا ان سے کام کیا ہے جو تجھ سے ناش نہ رہے ہیں. اب تمہارے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، منقطع ہو گئے تمام تعلقات. اور وہاں ابداً کہا ہے. اب ابداً سے تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ ہمیشہ کے لیے یہ کہا گیا. یعنی کتنی بڑی چیز ہے، انسان کے اندر جو تغیر واقع ہونے کا امکان ہے اس سے انکار نہیں کیا، وہ امید باقی رکھی ہے کہ بہرحال تم انسان ہو، آج نہیں مان رہے، آج تمہارے ذہن کی یہ کیفیت ہے، میں مایوس نہیں ہمیشہ کے لیے تم سے. ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ وقت آ جائے کہ تم بھی یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لو، تو اس وقت یہ ذہن میں نہ سمجھ لینا کہ ہم تو کہہ گئے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئے، تو اس لیے اس حقیقت کے تسلیم کرنے کے بعد بھی یہی صورت رہے گی. کہا نہیں، حتیٰ تؤمنوا باللہ، تم بھی خدا کو اگر مان لو گے اسی طرح سے تو تم ہمارے اپنے ہو جاؤ گے. اب اپنے اور بیگانے کا معیار یہ ہو گیا عزیزان من، باپ بھی اگر اس پہ نہیں آتا ہے تو اس سے قطع تعلق،
فلسطین کا چرواہا اگر اسے مانتا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات وابستہ، اور یہی تو دو قومی نظریہ۔ یہ جو اعلان ہے یہ معیار ہے قومیت کا، معیار ہے بیگانگی کا اور یگانگی کا، اپنوں کا اور بیگانوں کا، ہم میں سے کون ہے اور ہم میں سے کون نہیں ہے۔ باپ میں بھی اگر اشتراک نہیں ہے اس نظریے کا، باپ دوسری قوم کا فرد ہے۔ نئی جگہ جا رہے ہیں، وہاں جن کے ساتھ نہ خون کا تعلق، نہ وطن کا تعلق، نہ رشتہ داری کا تعلق، نہ زبان کا تعلق، کچھ تعلق پہلے سے نہیں ہے۔ تعلق وہ جو تھا نا کہ میں جا رہا ہوں وہاں، تو نظر آتا ہے کہ وہاں امکان تھا، وہاں تھے لوگ ایسے جو اس حقیقت کو مانتے تھے۔ اس حقیقت کو ماننے والے ہر بات میں ان سے مختلف، لیکن اس بات میں اشتراک تو وہ اپنے۔ یہ جو ہر بات میں اپنے تھے، اس بات میں اختلاف تو یہ بیگانے، اور یہی تو دو قومی نظریہ۔ یہ تھی جس کی ابتدا یہاں ہوئی ہے، اور یہاں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے۔ ان مقامات سے گزرنے کے بعد یہ اعلان کہ اپنے اور بیگانے کا معیار یہ ہوتا ہے، قومیت کی تشکیل کا مدار اس کے اوپر ہے۔ یہ ہے جہاں تک ہم پہنچے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا ہے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کے، جو بھی تھے، یہاں سے چلے گئے، یہی فلسطین کے میدانوں کے اندر آ گئے، اور وہاں پھر ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے ان کی زندگی کی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، 4/54 4/54۔ وہاں نبوت تو تھی، ضابطۂ قوانین دیا، حکمت دی، دلائل دی، برہان، اور پھر ان کو بہت بڑی مملکت بھی دی۔ یہ ہے وہ چیز، وہ جو ثبات ہے مسلم کا، اس کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا ناگزیر ہے۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی۔ جہاں پیدا ہوا ہے پوری کوشش کرے، وہاں ناکامی ہے، امکانات نہیں ہے آئے آئندہ کے لیے، تو وطن کی 4 دیواریاں اس کے لیے محبس یا قید خانہ نہ بن جائیں، وہاں چلا جائے جہاں امکانات زیادہ روشن ہیں، اور وہاں جائے تو آپ دیکھیے گا کہ پھر کتنا فرق ہو گیا۔ یہاں اس قسم کے باطل پرستوں کے محکوم اور محتاج ہو کے رہنا تھا، وہاں گئے ہیں تو خدا کی کتاب، خدا کی حکمت، اور آتیناہم ملکا عظیما۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صاحب نبوت جو ہے وہ تو ایک بس وہ تعلیم سی ہوتی ہے، واضح و نصیحت والی بات، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مملکت بھی اپنی ہونی چاہیے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ بتایا گیا ہے، اسوہ کی تو ایک شک یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی مملکت ہونی چاہیے جب اسلام کا تمکن ہوتا ہے۔ یہ بھی اسوہ ابراہیمی کے اندر ہے صاحب۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچے جہاں زندگی کی ان کی نئی منزل شروع ہو گئی، دوسرے مملکت میں آ گئے، دین کا تمکن وہاں ہوا، ایک مملکت عظیم مل گئی، کتاب ملی، حکمت ملی، اس کے بعد بیٹے ملے، اولاد ملی۔ اگلی زندگی جو ہے اسے ہم آئندہ درس پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ یہ ابھی تکمیل نہیں ہوئی ہے اس زندگی پوری کی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرآن نے قرار دیا ہے۔ اگلا دور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا آتا ہے، اور اس میں کن کن منازل میں سے گزرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیمی کو اپنے لیے تم وہ منزل و نصب العین بناؤ۔ تو وہ جو حصہ آئے گا اگلی منزل کا، اس کے بعد تکمیل اس کی ہو جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم نے ابھی سورہ عنکبوت کی اس آیت کو چھیڑا تک نہیں ہے جہاں سے درس آج شروع ہونا تھا 16۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ہم وہاں آئیں گے